پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نیوز پیپر میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ان لمیٹڈ نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بے شمار الفاظ ہیں اور یہ کور نہیں ہو سکتے. حقیقت یہ ہے کہ نیوز پیپر کے اپنے الفاظ جو ہیں، جو مخصوص الفاظ ہیں، جو انگلش نیوز پیپر میں آپ کو روزانہ مل جائیں گے، وہ الفاظ جو ہیں وہ 200-300 ہیں. اور جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ ان الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں. ان الفاظ کو سمجھنا، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ ان الفاظ کے میننگز کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ان کا مطلب کیا ہے، میننگز کیا ہیں، تو آپ بہت آسانی سے نیوز پیپر کو سمجھ لیں گے. یعنی کسی بھی نیوز کو آپ بہت آسانی سے سمجھ لیں گے. اٹ ول ناٹ بی or it should not be a problem for you to understand English news, because there are certain words which are used almost on daily basis in English newspapers. تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایسے الفاظ کے بارے میں بتایا جائے، چاہے آپ کی انگلش بہت اچھی ہو یا بہت اچھی نہ ہو، لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش تو ضرور ہوگی نا کہ کہیں کچھ لکھا ہوا ہو یا کہیں نیوز آ رہی ہو، کوئی خبریں ہوں تو وہ میری سمجھ میں آ جائیں. تو انشاءاللہ یہ جو ویڈیو کا سلسلہ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کے مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا. یعنی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کہیں بھی نیوز اگر ہے، سن کر یا پڑھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو الفاظ میں بتا رہا ہوں انہیں آپ سمجھیں. میں کوشش کروں گا بہت تفصیل سے آپ کو الفاظ بتا دوں، ان کے بارے میں وضاحت کر دوں. آج کا پہلا لفظ ہے ریژیم. ریژیم آپ کو بہت کامن نیوز پیپر میں ملے گا. REGIME، ریژیم. یہ تلفظ ہوگا ژ کا، ریجیم نہیں بلکہ ریژیم. اب ریژیم کا مطلب ہے گورنمنٹ، حکومت. لیکن گورنمنٹ اور ریژیم میں فرق ہے. گورنمنٹ ایک محدود لفظ ہے. جیسے دنیا کی جتنی بھی جمہوری حکومتیں ہیں، چاہے انڈیا میں ہو، امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، یورپ میں ہو، جہاں جہاں ایک جمہوری حکومت چل رہی ہے اور جہاں پر حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وقت پر الیکشن کروانا، اچھا عدالتی نظام قائم کرنا، پولیس کا نظام قائم کرنا، لوگوں کو ان کے حقوق فراہم کرنا، قوانین پر عمل درآمد کروانا، یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جمہوری حکومتوں میں یہی ہوتا ہے، تو وہ ساری گورنمنٹ کہلاتی ہیں. تو ریژیم جو ہے یہ وسیع تر میننگ میں آتا ہے. اس کا وائڈر کنوٹیشن ہے. دس ورڈ ہیز اے وائڈر میننگز اور سینس. ریژیم کا مطلب ہے ایسی گورنمنٹ جس کے اوپر کسی نظریے یا فلسفے یا کسی سوچ کا غلبہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز پیپر میں لکھا ہوتا ہے ایرانین ریژیم یا طالبان ریژیم، نارتھ کورین ریژیم. ان کو ریژیم اس لیے کہتے ہیں، ایرانین ریژیم، گورنمنٹ کی جگہ ریژیم اس لیے کہتے ہیں کہ ایران میں جو ہے جمہوریت تو ہے، لیکن ان کی حکومت کے اوپر مذہبی عنصر جو ہے، مذہبی ایلیمنٹ جو ہے وہ حاوی ہے. وہاں پر کیونکہ وہ مذہبی اسکالرز، علماء کی حکومت ہے وہاں پر، تو وہ اپنے ہر معاملات میں مذہبی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گئی، دنیا کی باقی حکومتوں سے الگ ہو گئی. تو اور جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ایک فلسفہ یا ایک نظریہ حاوی ہوتا ہے حکومت کے اوپر، تو وہ حکومت پھر سخت ہوتی ہے، اسٹرکٹ ہوتی ہے. وہاں سختی بہت ہوتی ہے، بالکل فریڈم وہ نہیں دیتے. تو نارمل جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں جو ریژیم ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں. جیسے ایران میں سختی ہے، وہ اسلام کے خلاف ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف، تو وہ اس کو اجازت نہیں دیتے. تو اس لیے اس کو ہم ریژیم بولتے ہیں. طالبان ریژیم
بالکل ایسا ہی ہے وہاں پر بھی، کیونکہ وہ بھی مذہب کو، دین کو ترجیح دیتے ہیں اور نظام کو دین کے تحت چلاتے ہیں، تو اس لیے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں باقی ممالک سے. تو وہ بھی ریجیم ہے. نارتھ کورین ریجیم، وہ مذہبی حکومت تو نہیں ہے نارتھ کوریا میں، لیکن کمیونسٹ نظریہ ہے ان کا، اور وہ اپنے نظریات کی بنیاد پر اپنی گورنمنٹ چلا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی سختی کرتے ہیں. جو بات ان کے نظریے کے خلاف ہوتی ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہیں. تو ان حکومت کو ریجیم کہتے ہیں. چائنا میں پہلے سختی تھی، وہاں پر سوشلزم تھا، بہت زیادہ سختی تھی، تو وہ ریجیم ان کو کہا جاتا تھا. لیکن اب وہاں پر کافی انہوں نے آزادی دے دی ہے، اور کاروباری لوگوں کو اور عام لوگوں کو کافی حقوق مل گئے ہیں، تو اب وہ ریجیم ہم نہیں کہتے. لیکن ایرانین ریجیم، طالبان ریجیم اور افغان ریجیم، نارتھ کورین ریجیم، یہ سننے میں آتا ہے لفظ. اس کے بعد ایک لفظ آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملے گا، ریمپینٹ، RAMPANT، ریمپینٹ. ریمپینٹ کا مطلب ہے بہت زیادہ. اگر ایک چیز کہیں کسی جگہ پر آپ کو دکھتی ہے، ایسی چیز جو بری ہے، جیسے جرائم ہیں، جیسے کرائمز ہوتے ہیں، یا کرپشن ہے، یا اس طرح کی جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں، اسمگلنگ ہے، ایسی چیزیں جو ہیں اللیگل جو ہیں، وہ آپ کو کسی علاقے میں یا کسی جگہ پر بہت زیادہ اگر آپ کو ملتی ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ دیز تھنگز آر ریمپینٹ ان دس ایریا. فار ایگزامپل، کراچی میں اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ ریمپینٹ ہیں. ریمپینٹ کا مطلب ہے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ قابو سے ہی باہر ہیں، کنٹرول سے باہر. ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، فیل ہو گئی ہے حکومت. جس سڑک پہ چلے جائیں اور جس سنسان جگہ پر چلے جائیں، تو وہاں پر آپ وہاں سے جب باہر آتے ہیں تو پھر آپ کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے چھینا ہے دوپٹہ میرا. وہاں سے لوٹ کر ہی آتا ہے آپ انسان. تو کرائمز بہت زیادہ ہیں. تو دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں وہاں پر کرائمز ریمپینٹ ہیں. تو ان میں یہ بڑے بڑے شہر ہیں، کراچی ہے، اور اس طرح کے یورپ کے بھی بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر بھی کرائمز ہیں، ریمپینٹ ہیں. تو اگر جرائم بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور کسی زمانے میں ٹارگٹ کلنگ کراچی میں ریمپینٹ تھا، حد سے زیادہ ہو گیا تھا. اسی طرح کوئی ملک ہے وہاں پر کرپشن میں پاکستان نے بھی بہت نام کمایا ہے. تو اس میں بھی ٹاپ کے 3 ملکوں میں آتا ہے. تو کرپشن یہاں پر بھی ریمپینٹ ہے، اور بہت زیادہ جو ہے پیسہ اللیگل طریقے سے لوگ دبا لیتے ہیں. کرپشن از ریمپینٹ ان پاکستان. تو کرائمز اینڈ کرپشن. پھر ان امپلائمنٹ، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، یہ بھی ریمپینٹ ہے یہاں پر. تو اگر کوئی چیز جو ہے ریمپینٹ ہے، نیوز پیپر میں اکثر کہا جاتا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ریمپینٹ، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک چیز جس میں زیادہ تر تو اللیگل چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کرپشن ہے، اسمگلنگ ہے، کرائمز ہیں، اس طرح کی چیز، کڈنیپنگ ہے، اور ٹارگٹ کلنگ ہے، گینگ وارز ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر کہ ریمپینٹ ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی صورت میں ہم ریمپینٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کامن ورڈ ہے، انگلش نیوز پیپر پڑھنے والوں کے لیے بالکل ایک عام سا لفظ ہے. if an unpleasant thing or illegal thing or activities are very common or too much common in one area, so we say that this thing is rampant in that area. rampant کے بعد اور جو لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہے ریٹیلیٹ. ریٹیلیٹ میرے خیال میں اس کے بغیر تو نیوز بنے گی نہیں. ریٹیلیٹ کا مطلب ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ترکی بہ ترکی جواب دینا. اب اردو بھی عجیب زبان ہے، ترکی بہ ترکی جواب دینا. ترکی ایک ملک کا بھی نام ہے، لیکن ریٹیلیٹ کا مطلب ہے ایکول طریقے سے، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، ریٹیلیٹ کرنا. کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا تو آپ بھی اس کو اتنا ہی، آپ اس کا بھی ایصال ثواب کر دیتے ہیں.
تو ریٹیلیٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں ہے، جیسے پاکستان کی حکومت گورنمنٹ جو ہے وہ طالبان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، 4 دہشت گردوں کو یا 400 دہشت گردوں کو مار دیا، تو پھر وہ لوگ بھی ریٹیلیٹ کرتے ہیں، وہ بھی 8-10 فوجیوں کو مار دیتے ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں۔ تو ہوتا ہے جب کانفلکٹ ہوتے ہیں نا، جب جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو دونوں سائڈ جو ہوتی ہیں، دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کا نقصان کرتی ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کا نقصان کرتی ہے، پھر دوسرا جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے آپ کی انسلٹ کی ہے تو آپ اس کو جو ہے لو لیٹر تو نہیں بھیجیں گے نا، تو آپ اس سے عقیدت کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس سے اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ کسی نے آپ کی انسلٹ کی ہے تو آپ بھی جو ہے اس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں اور اس کو بے عزت کرتے ہیں آپ۔ تو ریٹیلیٹ تو کرتا ہے انسان۔ اگر آپ کسی کو گالی دو گے تو وہ آپ کو پھولوں کا گلدستہ نہیں دے گا، بلکہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے جھگڑا کرے، یا ہو سکتا ہے آپ کو گالی دے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اگر آپ کا کوئی نقصان کرے گا تو آپ اس کو ریٹیلیٹ تو کرو گے۔ ریٹیلیٹ کا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینا، ٹیک ریونج، یہ صحیح معنی ہے اس کے، کہ ریٹیلیٹ ایک دم سے کوئی نہیں کرتا، یعنی بغیر وجہ کے ریٹیلیٹ نہیں ہوتا۔ انتقام اس وقت لیا جاتا ہے، جوابی کارروائی اس وقت کی جاتی ہے جب کسی نے پہل کی ہو، کسی اور نے۔ if your enemy or your opponent has taken the initiative and he has done a harm to you، اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، then certainly you will retaliate، you will take revenge۔ تو ریٹیلیٹ ایسا ہی ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، بمباری کرتا ہے، تو دوسرا ملک بھی اس کو جواب دیتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ نیوز پیپر کا بڑا فیوریٹ ورڈ ہے، ریٹیلیٹ ورب ہے، اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں ڈی لگ جاتا ہے، ریٹیلیٹڈ، ریٹیلیٹڈ۔ اور جیسے پولیس نے لوگوں پر آنسو گیس، یعنی ٹیئر گیس، پولیس یوز ٹیئر گیس ٹو ڈسپرس دا پیپل، لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس استعمال کی، لوگوں نے پھر ریٹیلیٹ کیا، پتھراؤ کیا، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے پولیس کو پر مارے انہوں نے۔ تو ریٹیلیٹ تو ہوتا ہے پھر۔ تو ریٹیلیٹ جو ہے یہ ورب ہے، ریٹیلیشن یہ ناؤن ہے، یعنی ریونج، انتقام، انتقامی کارروائی، ریٹیلیشن۔ تو ریجیم جو لفظ میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ ریمپینٹ ہے، ریٹیلیٹ ہے، یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت زیادہ ہمیں نیوز پیپر میں ملتے ہیں اور یہ کامن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور لفظ میں اگر آپ کو بتاؤں تو ان میں ایک لفظ ہے ریمپ اپ، بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ایک فریز ہے یہ ریمپ اپ۔